सऊदी अरब का तारीखी टूर। Take the next left onto Route 375. 5000 किलोमीटर ज़मीनी सफ़र। कदीम तारीख़, अक़वाम रफ्ता, क़ुरआनी वाक़यात, मजहबी शायर, अरब तहज़ीब, मुनज़्ज़म सियाहत, हैरान कुन इंकशाफ़ात, दिलचस्प मनाज़िर, लुत्फ़ व तफ़रीह। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो। 1000 वीडियो क्लिप्स पर मुश्तमिल 3 दोस्तों का दिलचस्प और मालूमाती सफ़रनामा। अच्छा, इस वक्त हम ग़ज़वा ओहद की जगह पर हैं। ओहद का मैदान, ओहद का पहाड़, और यहाँ पर जंग हुई थी जिसे ग़ज़वा ओहद कहते हैं। तो ये जंग का मैदान था, और इस तरफ जो पीछे की तरफ जो है ये पहाड़ी, इधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 के करीब सहाबा कराम को, तीन अंदाज़ों को वहाँ खड़ा किया था और हुक्म दिया था कि आपने यहाँ पे खड़े रहना है और उस वक्त तक नहीं हिलना जब तक आपको कहा ना जाए। सहाबा वहाँ पे खड़े हो गए बड़े होशियार होकर, और उनके हिफाजती दस्ते की वजह से बाकी सहाबा इस मैदान में उन्होंने जब लड़ाई की, और जब हमला आवर कुरैश होते थे तो किसी भी तरफ से तो तीर अंदाज उन पर तीर बरसाते थे। तो इस वजह से मुसलमानों को बड़ी जल्दी फ़तह नसीब हुई, पहले फ़तह नसीब हुई। तो जो सहाबा वहाँ पे खड़े थे उन्होंने ये समझा कि हम जीत चुके हैं, जंग ख़त्म हो गई है। तो उस वक्त फिर माल गनीमत को भी इकट्ठा करना शुरू किया गया। तो वहाँ जो सहाबा थे उन्होंने सोचा कि हम भी मदद करें अपने साथियों की माल गनीमत को इकट्ठा करने में। तो चंद सहाबा ने वहाँ कहा कि हमें हुक्म है कि हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए हम नहीं छोड़ सकते। तो बाद सहाबा ने कहा कि हाँ हुक्म तो है, लेकिन वो हुक्म जंग उस वक्त तक था जब तक जंग थी, अब तो जंग ख़त्म हो गई ना, अब तो हम जीत चुके हैं जंग, तो इसलिए हम अब नीचे जा सकते हैं। तो कुछ सहाबा में थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ, लेकिन ज़्यादातर सहाबा फिर वो जगह छोड़कर इस गलत फहमी में आ गए कि चूँकि जंग ख़त्म हो गई है तो वो हुक्म यहाँ ठहरने का ख़त्म हो गया। वो यहाँ आए। उस वक्त खालिद बिन वलीद जो है वो कुफ़ार के साथ थे, मुशरिकीन के साथ थे। तो खालिद बिन वलीद ज़ाहिर है वो तो उनसे बड़ा आर्मी चीफ़ कौन हो सकता है। अब उन्हें चाहे ये उनका प्लान था पहले से कि हम ऐसे करेंगे तो शायद ये लोग हटेंगे, या उन्होंने बाद में देखा, उन्होंने जब वो हज़रत अबू सुफियान उस वक्त जो थे उनके साथ वो जब वापस जा रहे थे भागने की तरह, तो उन्होंने जब ये देखा कि ये जगह खाली हो चुकी है, तो उन्होंने सोचा कि अब ये यहाँ से हम हमलावर हो सकते हैं, अब ये जगह हमारे लिए ख़तरनाक नहीं रही, अब यहाँ से तीर नहीं आएंगे। तो वो अभी जब मुसलमान अपनी फ़तह की वो मना रहे थे खुशियाँ, तो खालिद बिन वलीद अपना दस्ता लेकर पलटे और फिर उस जगह से जी उधर से मुड़ इस पहाड़ के पीछे मुड़ के इस तरफ से आए। अच्छा, ये इधर से पता चलता है कि वो इस तरह पहाड़ के पीछे से घूम के, पहाड़ के इस तरफ से घूम कर, और फिर वो इस तरफ से निकल कर वो फिर हमलावर हो गए। और वो अब ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर सहाबा उस वक्त वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, वो माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, और वहाँ से अचानक हमला हो जाता है। और इधर जिन तीर अंदाज़ों ने होना था उन्हें रोकने के लिए, वो उन्हें रोकने के लिए नहीं हैं। तो जो चंद थे तो मेरा ख़्याल है उन्हें भी फिर शहीद कर दिया गया, और यहाँ से फिर हमला हुआ, और उसमें सहाबा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत से सहाबा शहीद हो गए, और इवन के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी कुछ ज़ख्म लगे। और जो एक सबसे बड़ा इसमें सानहा हुआ वो ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी शहीद हो गए, और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहीं पर इसी जगह पर इसी मैदान में यहाँ दफन कर दिया गया। तो यहाँ पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र भी है। सहाबा यहाँ पर तीर अंदाज जब तक कायम रहे, मुसलमानों की फ़तह रही। इससे हमें यह सबक भी मिलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी हुक्म हो
وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور جب بھی ہم اپنے ذہن سے اس حکم کو توڑیں گے، اگرچہ وہ اجتہادی غلطی تھی، وہ کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ جس میں انہوں نے حکم عدولی کی ہو، وہ ایک اجتہادی غلطی تھی، صحابہ نے انہیں غلط فہمی ہوئی کہ شاید اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو اب ہمارا یہاں پہ ٹھہرنا وہ ختم۔ اس میں ایک میں ایک چیز ایڈ کروں کہ صحابہ کو یہ سکھایا، اس غلطی سے یہ ہوا کہ صحابہ کو سیکھا کہ یہ ڈسپلن جو ہے نا آرمی میں اتنا زیادہ زبردست ہے کہ اس میں کبھی بھی جو ہے نا کمانڈر کے کہنے کے کبھی خلاف نہیں کرنا ہے۔ اگر اس طرح یہ مسلمانوں کو اگر یہ ڈسپلن نہ سکھایا جاتا تو وہ جو ہے نا پرشین امپائر اور رومن امپائر کو کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو بڑی طاقتیں تھیں جن سے مقابلہ تھا، یہ تو چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی تھی۔ تو یہ ان کے لیے سبق تھا کہ تمہیں بھی کچھ ایسے آگے بڑھنا ہے، یہ تو بالکل چھوٹی چیز ہے جس میں تم کر کے بیٹھے ہو، آئندہ اس طرح نہیں کرنا۔ یعنی جس آرمی کو بعد میں جو کیسر اور کسرا کو فتح کرنا کے لیے تیار کرنا تھا، ان کی یہ تربیت تھی ایکچولی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ اس طرح جو ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، بالکل، ہاں کوئی ان کی جو ہے نا خطا نہیں ہے، سب جو ہے نا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اس طرف ہے، ابھی ہم وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ناصر بھائی آپ بھی کچھ بتائیں گے؟ ہم نے ابھی سٹوری سی بیان کی ہے ساری۔ بالکل میں نے سن لیا ہے، ابھی میں ادھر بات سن رہا تھا کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے وہ دیکھنے میں بہت لمبی لگ رہی ہے، تو وہی وہاں ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ اصل میں وہ اس میں اکیلے نہیں ہیں، 2-3 اور صحابہ بھی ساتھ ہی تھے، تو اس لیے وہ قبر تھوڑی لمبی لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے نام بھی بتایا، میرے ذہن میں ایک نام عبداللہ رہ گیا ہے، ایک شاید مصعب بتا رہے تھے، تو یہ 3 صحابہ ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہی تھے، تو اس لیے قبر اوپر سے تھوڑی بڑی نظر آتی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرحمن اچھا ماشاء اللہ، عبدالرحمن صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ غار ہے جہاں پہ ماشاء اللہ انہوں نے بڑی اچھی گائیڈ کیا، تو وہاں پہ غار ہے جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زخم لگے تھے، تو ادھر انہیں غار میں لے کر گئے تھے، فالو کیا نا انہوں نے، کفار نے وہاں تک چلے گئے، ہاں ہاں، وہاں پر انہوں نے جیسے پروٹیکشن پناہ لے لی۔ تو وہاں ہم جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، بس نزدیک سے ساتھ سکتے ہیں، ہاں ادھر اوپر نہیں جا سکتے، جو باندھ گرا دیا جائے نا ہاں ادھر سے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سو یہ ہے جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، تو ان کے ساتھی اور بھی تھے، تو اسی لیے یہ بڑی قبر ہے، بڑی نظر آتی ہے۔ تو ماشاء اللہ جہاں پہ شہادت پائی اور وہیں پہ ہی انہیں دفن کر دیا گیا۔ تو ان کے متعلق ایک روایت بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت پر بہت زیادہ روئے، تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دی۔ ابھی تک ہم احد کے میدان میں ہی ہیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں پیچھے وہ جگہ ہے جہاں پہ تیر اندازوں کا دستہ تعینات کیا گیا تھا، اور یہاں پر احد کی لڑائی ہوئی تھی جہاں پہ میں کھڑا ہوں، اور یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یہاں پر ہی انہیں دفن کیا گیا، یہاں پر ان کی قبر ہے۔ اس طرف ہم دیکھیں تو اس طرف ایک پہاڑ ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے، اس میں غار ایک تھی۔ جب جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور نبی علیہ السلام زخمی ہو گئے، تو انہیں صحابہ سہارا دے کر وہاں لے گئے، اور وہاں پر ایک غار میں ان کو اس وقت رکھا گیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی تھے۔ تو جب مشرکین انہوں نے بہت نقصان کر دیا مسلمانوں کا، تو پھر ابو سفیان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، تو وہ للکارتے رہے کہ فلاں زندہ ہے تو بتائے، فلاں زندہ ہے تو بتائے، فلاں زندہ ہے تو بتائے۔ پہلے تو مسلمان خاموش رہے، پھر نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ انہیں جواب دو۔ وہاں پر ابو سفیان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، کہ بدر میں ظاہر ہے کہ بہت سے مشرکین کو جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کو واضح فتح ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ جب احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا بدر کا۔ تو عمار بن یاسر نے جواب دیا کہ تم نے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ جب تمہارے جو لوگ بدر میں مارے گئے تھے وہ
جہنم میں گئے، جبکہ ہمارے جو آج لوگ شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں گئے ہیں۔ تو یہ کوئی بدلہ نہیں ہے، تو اس میں بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غار میں اس جنگ میں انہوں نے پناہ لی، اور وہاں پر ان کے زخموں کی حالت میں ان کی تیمارداری کی گئی۔ تو باقی باتیں، اب یہاں پر ایک مسجد بھی ہے انشاءاللہ، تو ابھی ہم یہاں پر اس مسجد میں جا کر کچھ نوافل ادا کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ۔ تو اب احد کے میدان سے ہم انشاءاللہ آگے جا رہے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ اسٹاپ ہم کچھ وہ جو کنویں ہیں، امپورٹنٹ کنویں ہیں جو نبی علیہ السلام کے اپنے استعمال میں بھی تھے اور جن کی خاص سگنیفیکنس بھی ہے، تو اب ہم ان کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ Take the next left onto Route 375.